السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم تختی نمبر 3 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ ہم نے تختی نمبر 1 پڑھی تھی مفردات، تو مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ تختی نمبر 2 پڑھی تھی مرکبات، مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرفوں کو۔ اب یہ ہے تختی نمبر 3 حرکات۔ تو حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ یہ جو تینوں ہوتے ہیں نا، زبر زیر پیش، تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ اگر تینوں کو کہیں گے تو حرکات، ایک کو کہیں گے تو حرکت۔ جیسے یہ حمزہ کے اوپر، با کے اوپر زبر ہے تو اسے کہیں گے با کے اوپر زبر کی حرکت ہے، یوں نہیں کہیں گے با کی حرکات ہے، کیونکہ حرکات جو ہے وہ جمع ہے۔ حرکات تینوں کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور صرف ایک کو حرکت کہیں گے۔ تو تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ اردو لکھی ہوئی ہے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ جو اردو ہمیں یہاں سے یہاں تک لکھی ہوئی ہے، یہ ہمیں حفظ یاد کرنی ہے، مطلب بنا دیکھے یاد کرنی ہے، کیونکہ اگر یہ ہمارے بنا دیکھے یاد ہوگی تبھی ہمارے تختی سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ تختی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی تھوڑا سا بھی نہ کھینچیں، بہت جلدی پڑھیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا سا بھی نہ کھینچیں۔ جیسے با کے اوپر زبر ہے تو اسے پڑھیں گے با زبر با، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ اگر ایسے پڑھیں گے با زبر با تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، یعنی جس حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو اس حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ جیسے تا کے اوپر زبر ہے تا زبر تا، ایسے ہی با کے نیچے زیر ہے با زیر بی، ایسے ہی تا کے نیچے زیر ہے تا زیر تی۔ تو جس حرف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہو تو اس حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ 2 باتیں سمجھ میں آئیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ حرکات کسے کہتے ہیں، تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ دوسری بات یہ ہے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی جس حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو اس حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا سا بھی نہ کھینچیں۔ جیسے با زبر با، تا زبر تا، فا زبر فا، جیم زبر جا، ایسے نہ پڑھیں۔ با زبر با، تا زبر تا، فا زبر فا، یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اس میں کھینچ رہا ہے، اور اسے ہمیں کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ جس حرف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہو تو اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ جلدی پڑھنا ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یعنی جہاں پر بھی الف لکھا ہوا ہوتا ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر الف بنا ہوا ہے، بنا ہوا تو یہاں پر الف ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ خالی ہے نہیں، یہ خالی ہے نہیں خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ جس الف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا اس کے نیچے زیر ہو یا ایسے ہی اس کے اوپر تشدید ہو یا پھر جزم ہو، اگر اس الف کے اوپر یا نیچے کچھ ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خالی نہیں ہے، اور جو الف خالی نہ ہو تو وہ انہوں نے بتایا بھی یہاں پر کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو لہٰذا یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور یہ خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے اس کو ہم ایسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، اس کو الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے
اور یہ خالی ہے نہیں کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. ایسے یہ بھی حمزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. الف تو ہمیشہ خالی ہوتا ہے. ایسے ہی یہ اس الف کے اوپر بھی پیش ہے تو اس لیے یہ الف نہیں ہے, اس لیے اس کو حمزہ پڑھیں گے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. تو یہ بات ہم نے یہ سمجھی یہاں پر کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. یعنی کہ یہ حمزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خالی نہیں ہے, اس کے اوپر زبر ہے. یہ بھی حمزہ ہے کیونکہ خالی نہیں ہے, اس کے اوپر اس کے نیچے زیر ہے. اس کے نیچے بھی زیر ہے, اس لیے یہ بھی حمزہ ہے, الف نہیں ہے. تو یہ ہماری بات سمجھ میں آئی. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں. اس کے ادا کرتے وقت منہ کھلا ہوا ہوتا ہے. آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھ کر دیکھیں. با زبر با, با منہ کھل گیا ایک دم. با زبر با. تو اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ. آپ کو معلوم تو ہے کہ اس کو حمزہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. با زبر با, تا زبر تا, فا زبر فا, جیم زبر جا. اسی طریقے سے الف سے یا تک ہمیں ایسے ہی پڑھ دینا ہے. تو اب ہم یہاں پڑھیں گے دال زبر دا. دال کے اوپر کیا ہے؟ زبر. زبر زیر پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی, تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تو ہم پڑھیں گے دال زبر دا. دال کی آواز نکلی دا. را زبر را. را زبر را کی آواز نکلی را. ان دونوں کی آواز کو ہم ملا دیں گے. اس کی آواز تھی دا, اس کی تھی را. دا را. سین زبر سا, اس کی آواز نکلی سا. دا را سا. تو ہم ملا کے پڑھ دیں گے دا را سا, کیونکہ ان کو ہم کھینچیں گے نہیں, کیونکہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں. تو یہ بن گیا دا را سا. دال کی آواز کیونکہ نکلی تھی دا, را کی را, سین کی سا. دا را سا. ایسے ہی واو زبر وا کی آواز نکلی وا. واو زبر وا, دال زبر دا. تو ان دونوں کی آواز کو ملا دیں گے ہم وا دا. وا دا. عین زبر آ, اس کی آواز نکلی آ. تو ان تینوں کی آواز کو ملا دیں گے وا دا آ. ایسے ہی اس عین کی آواز نکلی عین زبر آ. با کی آواز نکلی با زبر با. دونوں کو ملا دیں گے آ با. دال زبر دا, آبا دا. ایسے ہی ہے کاف زبر کا, سین زبر سا. اس کی آواز نکلی کا, اس کی نکلی سا. تو دونوں کی آواز کو ملائیں گے کا سا, کا سا, کا سا. با زبر با, کسا با. ایسے ہی دال زبر دا, خا زبر خا, دخا. لام زبر لا, دخلا. با زبر با, لام زبر لا, بلا. غین زبر غا, بلغا. ایسے ہی ہے واو زبر با, جیم زبر جا, وجا. دال زبر دا, وجدا. ایسے ہی سین زبر سا, جیم زبر جا, سجا. دال زبر دا, سجدا. ایسے یہ زیر کا بیان ہے. زیر, زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ زیر کو معروف پڑھا جائے, یعنی معروف کہتے ہیں جیسے یہ حمزہ ہے تو حمزہ کے نیچے زیر ہے, تو زیر کی آواز نکلتی ہے حمزہ زیر ای. اس کو کہتے ہیں معروف. کسے کہتے ہیں؟ حمزہ زیر ای, اسے کہتے ہیں معروف پڑھنا. اور مجہول ہوتا ہے یہ حمزہ زیر اے, اے پڑھنا. با زیر بے, تا زیر تے, اے بے پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا, اور یہ طریقہ غلط ہوتا ہے. معروف جو ہے زیر کو معروف پڑھا جائے, یعنی اس طریقے سے پڑھا جائے حمزہ زیر ای, با زیر بی, تا زیر تی, فا زیر فی, جیم زیر جی, حا زیر حی, خا زیر خی. اس کی زیر کی آواز نیچے ہو جاتی ہے, تو دیکھیں آپ نیچے ہو جا رہی ہے. خا زیر خی ایک دم نیچے کو. دال زیر دی, لال زیر ری. تو اسی طریقے سے یا تک. تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں مشق. حمزہ زیر ای. اب ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, یعنی جس حرف کے اوپر زبر ہو یا اس کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر پیش ہو تو اس کو جلدی پڑھیں. تو حمزہ زیر ای, حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر. زیر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی. تو پڑھیں گے حمزہ زیر ای. با کے نیچے بھی زیر, اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. با زیر بی, دونوں کی آوازوں کو ملا دیں گے ای بی.
ایبی، لام زیر لی، ایبیلی. زبر زیر پیش کو بہت زیادہ جلدی پڑھیں گے ہم، بہت زیادہ جلدی، ورنہ تھوڑے سے بھی کھنچ جاتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے. ایبیلی. ایسے ہی یہ را زبر را، را کے اوپر کیا ہے زبر، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں تو را کے اوپر زبر ہے، را زبر را، اس کی آواز نکلی را. دال زیر دی، اس کی آواز نکلی دی، دونوں کی آواز ملائیں گے، اس کی نکلی را، اس کی دی، را دی. کیا بن گیا؟ ردی، کیونکہ ان کو جلدی پڑھتے ہیں تو بن گیا ردی. فا زبر فا، ردیفا، 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 ردیفا. ایسے ہی حا زبر حا، میم زیر می، دونوں کی آواز ملائیں گے حا می، حمی. دال زبر دا، حمیدہ. شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی. دال زبر دا، شہیدہ. ایسے ہی ہے با زبر با، خا زیر خی، یہ با ہے، ہم نے شکلیں پڑھی تھی نا با کی، یہ جو ہے یہ اتنا با ہے، اور اس با کا نقطہ جو ہے وہ یہ رہا، یہ جو نقطہ ہے یہ با کا ہے، اور یہ ہے خا، یہ اتنا خا ہو گیا اور اس کا نقطہ یہ رہا، یہ اس کا نقطہ ہے. تو با زبر با، خا زیر خی، بخی. لام زبر لا، بخیلا. سین زبر سا، خا زیر خی، سخی. را زبر را، سخیرا. ایسے ہی را زبر را، حا زیر حی، رحی. میم زبر ما، رحیمہ. ایسے ہی لام زبر لا، عین زیر عی، لعی. با زبر با، لعیبا. ایسے ہی شین زبر شا، را زیر ری، شری. با زبر با، شریبا. عین زبر عا، میم زیر می، عامی. لام زبر لا، عامیلا. با زبر با، را زیر ری، بری. قاف زبر قا، بریقا. خا زبر خا، طا زیر طی، خطی. فا زبر فا، خطیفا. جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی. عین زبر عا، جزیعا. سین زبر سا، قاف زیر قی، سقی. میم زبر ما، ساقیما. غین زبر غا، شین زیر شی، غشی. یا زبر یا، غشیہ. نون زبر نا، سین زیر سی، نسی. یا زبر یا، نسیہ. تو بس آج کی ویڈیو صرف اتنے ہی، اور آگے پیش کا بیان ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.